اب ایسی دنیا کو کون کچھ کہہ سکتا ہے، دنیا تو باتیں کرتی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے تو خود کی روٹی، کیونکہ امی ہی کمانے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک تو بچہ میرے پاس ہے اور ایک جو ہے وہ پریگننسی ہونے والا ہے، تو ایسے میں کون کسی کو کرتا ہے۔ اور بعد کی بات ہے تو یہ بھی ہے کہ فارغ ہو کے ہی ہے کہ اب آگے کوئی فیصلہ لینا کہ کسی سے شادی کروں یا کچھ ایسا ڈیسیژن سوچنا کیا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ نہ تو دوائیوں کا کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی چیک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے میں نے ایسے ہی مر جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کروں گی ہی، کیونکہ زندگی اکیلے اکیلی عورت کی ویسے بھی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ دنیا جینے ہی دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ جو عزت دے اور میرے بچوں کو بھی اپنائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی بہن موجود ہے کہ جن کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ ہے، اور جو شوہر ہیں ان کے ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بچے کو پیٹ میں رکھ کے کر کیا رہی ہیں، گزارا کیسے کر رہی ہیں، ماں باپ کدھر ہیں، بہن بھائی کدھر ہیں، رشتہ دار کدھر، اور کیسے یہ گزارا کر رہی ہیں، اور شوہر کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے، وہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہن، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو جاتا ڈیوٹی پہ گئے تھے، صبح جب واپس آ رہے تھے تو ٹرک کے ساتھ ان کا ہو گیا تھا، بائک سے۔ ہے؟ پیٹ میں بچہ بھی ہے 7 ماہ کا، تو شوہر بھی اوپر سے، تو کیسے یہ ہو گیا، مطلب گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ امی کے گھر آ گئی ہوئی ہوں، امی ہی کر رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اور یہ سب کر کے گزارا کر رہی ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ ایک ہی بچہ ہے۔ ایک ہی بچہ جو پیٹ میں ہے؟ نہیں، ایک پاس بھی ہے اور یہ دوسرا ہے۔ مطلب 2 بچے ہیں۔ تو کیسے خبر ہوئی کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ گھر میں تھی، تو یہ سب کچھ کال آئی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ نہ رشتہ دار ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ کوئی اپنا سنبھالنے والا ہے، ایک شوہر روزگار کے لیے گیا اور واپس نہ آیا، کیا ریئیکشن تھا آپ کا؟ میرے اوپر تو یہ ہے کہ جیسے قیامت ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ کوئی اور تو رشتہ دار ہمارا ہے نہیں جو ہمیں آ کے پوچھے یا کچھ، اور ایک ماں ہی ہے جو مجھے پوچھنے یا آتی جاتی ہیں بس۔ شوہر کرتے کیا تھے؟ گارمنٹس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ اچھی تنخواہ وغیرہ اچھی لے رہے؟ بس ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا تھا ہمارا، اچھے سے ہی ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ ابھی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے امی کے گھر میں آئی ہوں۔ امی نے تو پہلے ایک دفعہ اپنا اتار دیا تھا، فرض ادا کر دیا تھا کہ اپنے گھر والی ہو جائے چلو، کیونکہ اور کوئی تو سہارا ہے نہیں تھا، امی ہی کرتی تھی۔ لیکن اب پھر اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ دوبارہ مجھے انہی کے گھر میں آ کے بوجھ والا ہی حساب ہے کہ ان کے پاس ہی بیٹھنا پڑتا ہے۔ ماں تو نہیں کہتی اپنی بیٹیوں کو بوجھ، لیکن نظر تو آتا ہے، کیونکہ وہ بھی اب بزرگ ہیں، کتنا کو کرتی ہوں گی، بس یہ ہے۔ شوہر نوکری کرتے تھے، اچھا بھلا کما رہے تھے، گھر میں بیٹھ کے اپنے بچے کو آپ پال رہی تھی، خود کو بھی سنبھال رہی تھی، ایک عورت والا آپ اپنے اندر نام پیدا کر رہی تھی، لوگوں کے سامنے دوستوں کے پاس جاتی تھی، پتہ تھا کہ میری کمائی کرنے کے لیے شوہر ہے میرے پیچھے۔ اب باتیں شاتیں بھی کرتی ہوں گی، شوہر نہیں ہے، پہلے بڑی عیاشیاں کرتی تھی، پہلے بڑے کھلے کھلے کھانے کھاتی تھی، چکن وی آئی پی کھاتی تھی، اور اب کیسے حالات؟ اب ایسی دنیا کو کون کچھ کہہ سکتا ہے، دنیا تو باتیں کرتی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے تو خود کی روٹی، کیونکہ امی ہی کمانے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پیٹ میں بچہ بھی ہے، آگے کیا سوچا ہوا ہے کہ بچہ پیدا کر کے کس کو منہ دکھاؤں گی، کیا کروں گی، بچے کو کیسے سنبھالوں گی؟ ایک بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ جیسے ہی اب گزارا تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ شادی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ شادی بھی کر سکتی تھی، 7 8 ماہ تو شوہر کو ڈیتھ ہوئے کو ہو گئے۔ ابھی ایک تو بچہ میرے پاس ہے اور ایک جو ہے وہ پریگننسی ہونے والا ہے، تو ایسے میں کون کسی کو کرتا ہے۔ اور بعد کی بات ہے تو یہ بھی ہے کہ فارغ ہو کے ہی ہے کہ اب آگے کوئی فیصلہ لینا کہ کسی سے شادی کروں یا کچھ ایسا ڈیسیژن۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایک ماں ہے اور نہ کوئی باپ ہے نہ بھائی ہے، تو آگے آپ کی ڈیلیوری بھی ہونی ہے، 2 3 ماہ رہ گئے ہیں، تو کیا سوچا کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ سوچنا کیا ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ نہ تو دوائیوں کا کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی چیک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے میں نے ایسے ہی مر جانا ہے۔
سوچا نہیں ہے کہ شوہر بھی نہیں ہے, کوئی اچھے رشتہ دار بھی نہیں ہے سپورٹ کرنے والے, کبھی یہ سوچا کہ یار بچے کو لے کر خودکشی کر لوں, کبھی دل میں خیال آیا؟ آتا ہے خیال, کیوں نہیں آتا, کہ ایسی اتنی مہنگائی اور بچوں کو دو کو پالنا, تو دل تو یہی کرتا ہے کہ بندہ مر ہی جائے. ایک گھر میں ماں کے گھر میں رہ رہی ہے, نہ ماں کے اوپر خاوند کا ہاتھ ہے, نہ ان کے اپنے بیٹے ہیں جو ان کو پال سکے, تو کیسے گزارا کرتی ہے ماں اور آپ؟ امی بیچاری جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں, کام کرتی ہیں, سارا دن بیچاری باہر ہی رہتی ہیں, شام کو آتی ہیں تو بس تھوڑا بہت کبھی کوئی کسی کے گھر سے لے آتی ہیں, کبھی بنا لیتے ہیں, بس ایسے ہی گزارا ہوتا ہے. آگے کیا پلان ہے؟ بچہ ڈلیوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے, کوئی شخص آپ کو سپورٹ کرتا ہے, سارا خرچ اٹھاتا ہے, جو بھی حالات ان کو دور کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ان کے ساتھ چلیں, سال چلیں, 2 سال چلیں, 6 ماہ چلیں, عزت کے ساتھ چلیں, تو شادی کا آگے پلان کر سکتی ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے کروں گی ہی, کیونکہ زندگی اکیلی عورت کی ویسے بھی کوئی زندگی نہیں ہے, نہ دنیا جینے ہی دیتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ جو عزت دے اور میرے بچوں کو بھی اپنائے, بچوں کو پڑھائے لکھائے اچھے. پڑھائے لکھائے اور اچھے طریقے سے ان کو ساتھ بھی رکھے, تو پھر ہی میں یہ ڈیسیجن لے سکتی ہوں. مزید آگے ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے ہیں, جس حالت میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے انٹرویو کسی نہ کسی طریقے سے دے دیا ہے, اور سلام پیش کرتے ہیں ان حالات میں کہ ان کی ماں ہی ان کے کام آئی ہے, جنہوں نے اپنے گھر سے ان کو رخصت کیا اور دوبارہ وہ اسی گھر میں آ گئی ہیں. ایک ماں اور ایک یہ ماں گھروں میں کام کرتے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں, ان کے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں. ماں کے بھی دل میں یہی خیال آتا ہے کہ کل کو ڈلیوری ہونی ہے تو بچے کی پیدائش اچھی ہو جائے, بچے کی آگے پرورش اچھی ہو جائے, لیکن حالات جب تنگ ہوں تو بندہ سوچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ ان کی ہیلپ کریں, آپ ان کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھیں, بہن بنا کر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں, بیٹی بنا کر بھی آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور بیوی بنا کر بھی آپ ان کو اپنا سکتے ہیں. ضرور آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا, ان فیوچر 2-3 ماہ کے اندر اندر ان کی ڈلیوری بھی ہے, پیدائش اچھی ہو جائے, بچے کے یہاں پہ پرورش اچھی ہو جائے, اور ہو سکے تو کوئی اچھا انسان جو ان کو سمجھ سکے وہ ان سے شادی بھی کر سکے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.